बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खुश आमदीद हमारे चैनल लकी 70 पे। आज है 23 मार्च 2022 और दिन है वेंसडे का। आज हम पाकिस्तान डे मनाने जा रहे हैं। मैं फ्लिप करता हूँ। वी आर राइट ना आउटसाइड लाइकोइज रेस्टोरेंट एंड टेक अवे, और अंदर मैं आपको थोड़ा सा मंजर दिखाता हूँ कि लोग आने शुरू हो गए हैं। लोग 7:30 कह के लेट आएंगे, लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि लोग 7:20 पे आने शुरू हो गए थे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउस कीपिंग रूल्स के थ्रू। हम कोई आज फायर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। खुदा ना खास्ता कोई इस किस्म का मसला हो गया तो आप जो है वो फ्रंट की डोर ये भी यूज़ कर सकते हैं, और हमारा बैक डोर एग्जिट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। शुक्रिया अदा करता चलूँ जितने भी दोस्त अहबाब आए हैं, कुछ नए चेहरे भी देखे हैं। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देंगे वो हमारे मियां अफजल साहब देंगे इंशाअल्लाह विद इन 47 मिनट्स। अल्लाह ने खैर की तो विद इन 47 मिनट्स हम जो है वो। सो बिला तखीर मैं मियां अफजल साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ, स्टेज संभालें। मियां अफजल साहब। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले हम तिलावत से कुरान पाक से आगाज़ करेंगे। उसके लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद दहिया को, वो आएँ और आके तिलावत कुरान पाक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى
فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العلي العظيم. نعت سے شروع کریں گے تو نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد مظفر کو، وہ آئیں اور نعت رسول اللہ کو پیش کریں. محمد مظفر رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا. میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جوم کے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سار
والے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کا ہے، جنہیں باب صلی اللہ کا ہے، وہی جن کو آل نبی کا ہے، وہی جن کو ذات علی کا ہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ جیسا کہ پچھلی جو ہماری میٹنگ تھی، آپ دوستوں کو جو اس میں آئے تھے انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ کوشش ہم کریں گے کہ بھئی اپنے بچوں کو سامنے لے کے آئیں، جو ہمارے بچوں کا جو ٹیلنٹ ہے وہ اسے اجاگر کیا جائے، اور اسی طرح گروپ میں بھی میں نے میسیج چھوڑا تھا کہ بھئی کوئی بھی دوست احباب اگر بچوں کو لانا چاہیں یا خود یہ نہیں کہ کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو وہ ضرور کریں۔ تو ابھی کیونکہ ہم شروع کر رہے ہیں اسپیچز کا سلسلہ، تو اگر کوئی بھی بھائی اپنا اظہار خیال کرنا چاہے تو وہ بلا ہچکچاہٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے اسپیچ جو ہے تو میری ہی ہے، لیکن اب میں کوشش کرتا ہوں کہ آگے چل کے افضال کو دعوت دوں۔ ہمارے بہت عزیز دوست ہیں افضال، محمد افضال آئیں اور وہ اپنا اظہار خیال کریں۔ اور اب کیونکہ تلاوت ہو چکی، نعت بھی ہو چکی، تو اب ہم کوشش کریں گے کہ بھئی جو ہمارا مقصد ہے اسے پورا کریں، اور جیسے جیسے ٹائم ملے تو دل کھول کے نعرہ بھی لگایا جائے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ محمد افضال پلیز۔ السلام علیکم۔ Brothers, just do a quick beyond inshallah. This day, 23rd of March, is the day when Pakistan realized that it was different from India. And here in the UK, we're living in the UK, we've come here. We need to also realize that we living here are different to the people who are living here in the UK. When we are here, we shouldn't have to feel we need to change our tradition, our culture, our way of dress in this country. When British came to India, the first thing they did was they dressed themselves in suits, and they said to everyone, to be respectable, to be respected as a man, you need to dress like us, you need to act like us. And this is something that we don't believe in. When we give up our beliefs in this country, we also give up our identities as Pakistanis, as Muslims, and this is something we never want to do.
I grew up here in the UK, but I've grown up here, but the people around me, family, have always taught me what it means to be Pakistani, respecting the culture. I've never felt any ashamed or shame of wearing salwar kameez or having our traditions. I couldn't say I'm proud Pakistani, never thought of being Pakistani as something to be ashamed of. Because slowly, the problem with the youth is if we start becoming ashamed of wearing salwar kameez, having our tradition, we will become like them. And we know that that doesn't mean dressing like them, it also means acting like them, going partying, clubbing, and all sorts of things that they do, that we as Pakistanis, as Muslims, we don't adhere to. I just wanted to say that inshallah those youngsters that we have here, that we have back home, that we can teach them to also respect and understand these traditions, so that not only do we become proud Pakistanis, we become proud Muslims also. And these things, they might seem like small things, wearing salwar kameez, eating properly, sitting properly, this is our identity, and inshallah we don't want to lose our identity even though we are living here in the UK, inshallah. بہت زبردست. کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا افضال میرا پیر بھائی بھی ہے اور ویسے چھوٹے بھائی کا دوست بھی ہے. اب یہ یہیں پہ پیدا ہوا ہے اور جتنی بھی اس کی تعلیم ہے اسکول کی، اس کے علاوہ دینی تعلیم سب یہیں پہ. لیکن اب آپ گیٹ اپ دیکھ سکتے ہیں، صرف یہ کہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بھی اگر ہم یہاں پہ ہیں تو ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ کے اندر آپ پہ اپنے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بھی آپ کس طرح کا ماحول جو ہے وہ اس میں بیٹھتے ہیں، کس طرح کی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں. سوسائٹی جو ہے میرے خیال میں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے. جس طرح کا آپ کو ماحول یا سوسائٹی ملے تو یقینی سی بات ہے کہ بندہ جو ہے اسی طرف راغب ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ایک دفعہ پھر میرے ساتھ آواز بلند کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. تو اب نیکسٹ میں محمد حذیفہ سے کہوں گا، حذیفہ آئے اور اپنے 1-2 منٹ میں جو اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں وہ آ کے کرے. محمد حذیفہ. My topic is about character building and how it affects how like society is run. Character building is usually done from home and culture. Children learn and see and behave the way that the parents and they see elders behaving. So if we have more of these meetings in which we all gather and we bring youth in, they will be raised up in an environment like this and would consider doing this and dressing up. So I've got a quick scenario. If you get from school or something, we all do history at school until we're in year 9 and it's optional. If you ask them about Winston Churchill, we do in history, British history. If you ask them about Winston Churchill, they would answer with great confidence and tell you everything about him. But if you were to ask that same person about who Quaid Azam is, they wouldn't know who the person is. It might not ring bells for them, or they might say some different person. So I think it's important for them to, obviously they're living in this country, so they need to know the history, but their mom and dad and their identity is still Pakistani, so they need to know the history behind Pakistan, and they need to embrace it, not be shy of walking around saying I'm Pakistani or something, which you find a lot of people are shy of. And also in school they learn about Shakespeare and the nonsense and the stuff that they learn about Shakespeare, this poetry and stuff that they learn. But the true poetry is actually Allama Iqbal's poetry, which they've never heard of or read or listened to. And I'm pretty sure if you tell them about Allama Iqbal, they'll probably be bored or something. Youngsters just don't understand their culture nowadays. They're more stereotypical, like they rather wear tracksuits and stuff. Like if you ask them what clothing do you wear at home, they say, oh, I wear tracksuit, or I wear bottoms and like a shirt. But it should be that they should be wearing their traditional clothing. Like I just had this like talk with my friend the other day. He asked me what are you gonna wear for Eid? I told him I'm gonna wear shalwar kameez and like this color or what. And he said that what are you gonna wear after you Eid namaz? And I said to him, what do you mean after my Eid namaz? I'm gonna stay in my shalwar kameez. He goes, have you not picked out a tracksuit and trainers? I said I was brought up knowing that after wear traditional clothing.
And he said, after you eat namaz, do you not change into tracksuits and stuff to go around and play? I said, I stay in my shalwar kameez, and he seemed quite shocked. So I said to him that we're Pakistanis and we need to embrace this, we need to wear traditional clothing and go along as it is. I think if we have more of these meetings and adults show the youngsters how we should like be Pakistanis in a certain way, they get a better image and they're brought up in an environment like this. So we should have more youngsters on these seats sitting right here, and they should be proud of who they are and not be discriminated for being Pakistanis or called like horrible names like freshies or whatever if they try to embrace them. If they try to embrace their character, they should have pride and belonging in their own culture and not be shy to embrace being a Pakistani. It's just that's what I want to say really. मोहम्मद हुज़ैफ़ा, ये बच्चा ईयर 11 में है, 16 साल का है, बोर्न पाकिस्तान से है, इसे तकरीबन 10 साल हो गए यहाँ पे। तो लेकिन ये कि भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके टीचर्स बड़े अच्छे हैं। फिर जहाँ ये आस्थाने पे जाता है, इसके पीर साहब हैं। यकीनी सी बात है कि घर में भी जो माहौल होता है वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि यानी साहब से लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी, हमारे बड़े काबिल टीचर हैं, बड़े मोहसिन हैं, तो ये इन चीज़ों को बेहतर जानते हैं कि सोसाइटी में जो है घरेलू माहौल और जो टीचर है वो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि भी आपका बच्चा जो है किस तरफ जाता है। तो अल्लाह ताला सभी पे अपना फजल करम अता फरमाए, सभी बच्चों को इसी तरह जो है अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए। अब मैं दावत दूँगा ज़ुबैर शाह साहब को। ज़ुबैर शाह साहब आए और अपने इजहार ख्याल करें। तो उनके आने से पहले एक दफ़ा आवाज़ बुलंद फिर कहें जी प्लीज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़ुबैर शाह साहब प्लीज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जो टॉपिक लेके आया था उससे थोड़ा सा हट रहा हूँ। ये हुज़ैफ़ा ने थोड़ी सी बात की है तो मुझे थोड़ा सा कुछ याद आ रहा है। इन दोनों ने बात की है सेंस ऑफ प्राइड की, कि यहाँ ये बोर्न हैं, यहाँ रेज्ड अप हैं, कल्चर जो इन्होंने सीखा है यहाँ से सीखा है और कुछ इस तरह की गैदरिंग से सीखते हैं। और जो इनको सेंस ऑफ प्राइड है इनके अंदर, जो मतलब है कि जो शाइनेस नहीं है इनके अंदर उस तरह अपना कल्चर शो करने के लिए या अपना मज़हब शो करने के लिए इनको शाइनेस नहीं है। तो ये तालीम जो है ये घर से शुरू होती है। और इसने जो बात की है मुझे ये याद आ गया कि इसकी जो मेरी मुलाकात है वो मुझे याद आ गई। हुज़ैफ़ा जो है उस वक्त तकरीबन गालिबन 8 या 9 साल का था, 8 साल का था गालिबन, छोटा, बिल्कुल छोटा सा था। तो ये गोल्डन सुपर मार्केट में मैं कोई शॉपिंग कर रहा था, तो ये आके मेरे पास खड़ा हो गया, तो कहते जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा ये बच्चा किधर आके मुझसे अस्सलाम वालेकुम करने लग गया है। तो मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मुझे कहता है आप सैफ़ी हैं? मैंने कहा जी मैं सैफ़ी हूँ। मैंने दस्तार इस तरह पहनी हुई थी। तो कहता है यहाँ पर महफिल होती है। मैं इसको देख के मैं आगे पीछे देखने लग गया। मैंने कहा महफिल तो होती है लेकिन कौन पूछ रहा है? कहता है मैं पूछ रहा हूँ। तो ये कहता है कि मैं जिक्र की महफिल पर आना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं अब एड्रेस इसको किस तरह समझाऊँ? ये 8 साल का बच्चा है, इसको मैं एड्रेस किस तरह समझाऊँ कि कहाँ पर है? मैंने कहा यार तुम्हारे साथ कोई नहीं है? कहता है मेरी मम्मी है मेरे साथ। मैंने कहा मैं तुम्हें लिख के, मेरे पास पेन भी नहीं है। ऐसे करो उनका फ़ोन लाओ, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, अपने बाप को कहो मुझे रिंग कर ले। तो ये है कि एक 8 साल के बच्चे को किस तरह ये सेंस है कि हम कौन हैं, हमने क्या करना है। ये तालीम घर से शुरू होती है। और हमने यही घरेलू माहौल जो है यहाँ इन गैदरिंग्स के ज़रिए इन बच्चों को देना है। इनको अल्हम्दुलिल्लाह मिला है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इतने लकी नहीं हैं। बहुत सारी हमारी कम्युनिटी जो है वो इतनी लकी नहीं है। हमने उनको ये माहौल देना है, तब जाके वो अपना आप समझेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का दिन आप जानते हैं कि 23 मार्च है, तो इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं कि हम 23 मार्च मनाते क्यों हैं। और अच्छा,
23 ऑफ मार्च हम मनाते क्यों हैं? इसके लिए पहले थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासम, मोहम्मद बिन कासम का नाम पूरा नाम इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासम, जब ये सिंध के रास्ते, दीबल के रास्ते सिंध की तरफ गए तो कंकर करते करते, फतह करते करते बड़ी दूर तक निकल गए। ये वाक़या तो सबको पता है। जो आगे वाली बात है वो ये कि उसके बाद इन्होंने 4 साल वहाँ पर हुकूमत की है। 4 साल इन्होंने उस इलाके में, सारे इलाके में हुकूमत की है, और 4 साल में इन्होंने वो नाम कमाया है कि हिंदू तक मजबूर हो गए थे इनके नाम का मंदिर बनाने पर। इतना ज़्यादा इनको देवता समझने लग गए थे और इनके नाम का मंदिर बनाना, इनकी मूर्ति बना के पूजा करने शुरू हो गए। वहाँ पर जो इनको मशहूर नाम मिला, जो लक़ब इन लोगों ने दिया, इन्होंने इनको लक़ब दिया लखदाता। लखदाता यानी बहुत ज़्यादा देने वाला। लेकिन इसके बरअक्स जो हिंदू है उनका तर्ज अमल क्या है? 1659 में बीजापुर के हुक्मरान आदिल शाह, इन्होंने अपना जनरल अफजल खान को भेजा कि वहाँ एक मरहटा राजा था, राजा शिवाजी, ये मरहटा था, इसने बगावत कर दी। तो इसकी सरकोबी करने के लिए इनको जनरल अफजल साहब को भेजा गया कि आप जाएं, इसकी सरकोबी करें, और 10,000 का तोपखाना दिया इनको। 10,000 तोपखाना बहुत बड़ा तोपखाना है। जब इस मरहटे ने सुना कि ये तो इतनी बड़ी फौज लेके आ रहा है और 10,000 तो इसका तोपखाना है सिर्फ, वो कांप गया, डर गया। उसने कहा जी ऐसे करते हैं, कोई और स्ट्रेटजी करते हैं। उसने बंदे भेजे जनरल अफजल के पास, उसको कहता है कि आप ऐसे करें, 2-3 बंदे लेके आप आए, हम सुलह करना चाहते हैं, हम आपसे नहीं लड़ सकते, हम सुलह करना चाहते हैं। जब जनरल अफजल वो ट्रैप में आ गया, मान गया, जब वो गया तो इन्होंने ऐसे करके कहा राम राम, और बगल में छुरी रखी हुई थी। जब वो मिला तो छुरी निकाल के जनरल अफजल को गोंद दी। तो ये जो मुहावरा है ना कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये इसकी इब्तदा वहाँ से हुई। तो ये छोटा सा मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है। हमारी 1000 साल की हिस्ट्री है, 1000 साल की मुसलमानों और हिंदुओं की इकट्ठी हिस्ट्री है। ये जो वाक़या है जो 1940-23 मार्च का, जहाँ करारदाद लाहौर मंजूर हुई, उसको बाद में करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। ये करारदाद जो 1 लाख मुसलमान, तकरीबन 1 लाख मुसलमान थे जो लाहौर में इकट्ठे हुए, और उन्होंने डिस्कस किया कि यार क्या चल रहा है और आगे हमने क्या करना है। तो इस वाक़े के पीछे 1000 साल की हिस्ट्री थी। ये लोग तंग आए हुए, बड़े दुखे हुए लोग थे कि जिनके पास जो इमीडिएट हिस्ट्री थी, जब ये अंग्रेज़ वहाँ गए और इन्होंने जाके टेक ओवर किया और क्या मामलात हुए, इन लोगों के दिमाग फ्रेश थे, इन्होंने देखा हुआ था, एक्सपीरियंस किया हुआ था, इनके आबा अजदाद के ऊपर बीती हुई थी, वो हिस्ट्री भी इनके सामने थी, और उसके अलावा 1000 साल की हिस्ट्री इनके सामने थी। ये जो इनका अवेकनिंग पॉइंट था, मैं इसको अवेकनिंग पॉइंट कहूँगा, जो 23 ऑफ मार्च था, ये अवेकनिंग पॉइंट था कि जहाँ मुसलमान, जो बड़े सगीर के मुसलमान हैं, वो बेदार हुए। तो इनके बेदार होने के पीछे एक जुल्म सितम की लंबी दास्तान है। तो और इसके साथ क्या था कि जितना कुछ चल रहा था बरसगीर में, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो खिदमात हैं उनका तो कोई सानी नहीं है। 1930 सितंबर में उन्होंने जो है 2 कौमी नज़रिया पेश किया था, और 2 कौमी नज़रिया वाली बात जो है वो भी चल रही थी। जब तकरीबन 1940 के टाइम में क्या हुआ कि जंगे कालसी हुई। जंगे कालसी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर की। हिंदू मुसलमान इकट्ठे थे, इन्होंने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमला किया, लेकिन इनको शिकस्त हुई। जब इनको शिकस्त हुई तो जो सारा ब्लेम था वो हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा जी आपकी वजह से हुआ है।
تو یہ پوائنٹ تھا, اس پوائنٹ کے اوپر آ کے انہوں نے کہا یار بس ہو گئی, یہ بہت ہو گیا. تو پھر یہ اجلاس ہوا 21 مارچ 1940 کو یہ اجلاس سٹارٹ ہوا, اور جو ہے 22 مارچ 1942 قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ بہت اچھا مؤثر قسم کا خطبہ پیش کیا, جس میں جو بات کا ان کا لب لباب تھا, انہوں نے کہا کہ یہ جو خام خیالی ہے آپ کی کہ یہ دو قومیں ایک ہو سکتی ہیں, یہ خام خیالی ہے, یہ ایک سوچ دیرینہ سوچ ہے, یہ اس کو آپ ذہن سے نکال دیں. انہوں نے کہا یہ نہ تو یہ مذہبی سوچ ہے اور نہ کوئی اور معاملہ ہے, نہ ان کے مذہب میں نہ ہمارے مذہب میں ہے, تو یہ سوچ ذہن سے نکال دیں. یعنی کہ جو ڈفرینسز ہیں انہوں نے سامنے, انہوں نے کہا جی ثقافتی ڈفرینس, مذہبی ڈفرینس, معاشرتی ڈفرینس, نہ ہماری شادیاں اکٹھی ہو سکتی, نہ ہمارے کھانے اکٹھے ہو سکتے, ہمارا کوئی مرنا جینا برتھ ڈے کچھ بھی ہمارا اکٹھے نہیں ہو سکتا. اتنا زیادہ ڈفرینس ہے ان لوگوں کے ساتھ. تو یہ جو ایک بڑی جماعت ہے جن کے دماغ میں یہ سوچ ہے کہ شاید ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں, یہ ذہن سے نکال دیں. تو پھر یہ اجلاس جب ہوا اس کے بعد پھر 23 کو جو ہے نا قرارداد پیش کی گئی, اور انہوں نے کہا ہم ان اصولوں پر عمل کریں گے کہ ہم ڈفرینٹ ہیں. ان اصولوں پر ہم نے عمل کرنا ہے کہ جہاں جہاں میجورٹی مسلمان ہیں وہاں پر وہ علاقہ مسلمانوں کو ملے, اور جہاں پر میجورٹی ہندو ہیں وہ علاقہ ان کو چلا جائے. اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ ہم مل کر رہیں گے تو اس علاقے کا برصغیر کا پاک و ہند, اس وقت پاکستان تو نہیں تھا, ہندوستان تھا, ان کا یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا. تو پھر اس کی بنیاد پر پاکستان بنا. اب یہ دن جب ہم مناتے ہیں تو دن منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دن منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس تاریخ کو یاد کیا جائے اور عملی طور پر اپنے لیے وہاں سے سبق ڈرا کیا جائے, ایک سبق نکالا جائے کہ انہوں نے کیا تھا اور ہم دیکھیں. وہ ساری محنت کر کے چلے گئے, اس کے بعد ہم سو گئے. ہم ان ملکوں میں آئے, روزی کمانے کے لیے آئے, اور اتنا بیک گراؤنڈ نالج تو لے کر نہیں آئے تھے. یہاں آ کے ہم خود بھٹک گئے. یہ معاملات ہمارے ساتھ ہوئے. تو اب اگر ہمیں یہ چیزیں پتہ لگ رہی ہیں تو ہمارے لیے 23 مارچ آج کا دن جو ہے یہ ایک بیداری کا دن ہونا چاہیے. اور ایک مختصر بات کرتا ہوں کہ دیکھیں جو عالم کفر ہے اس کے لیے جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ ان کی طاقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو تقسیم کر دیں. عالم کفر کی طاقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو تقسیم کر دیں. پہلے انہوں نے علاقائی طور پر ہمیں تقسیم کیا, پھر ہندو مسلمان تو ہے ہی علیحدہ تھے لیکن بہرحال ایک لائن کھینچی گئی. اس کے بعد مسلمانوں کو بھی بڑے بڑے گروپوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. یہ وہابی ہے, یہ سنی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے. یہ ان لوگوں نے فیول کیا اس چیز کو کہ یہ لوگ آپس میں لڑیں. اور آج وہ لمحہ آ گیا ہے کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو کرونا وبا آئی ہے نا, اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی کسی سے بھی نہ ملے. اب یہ سوچیں, ذرا غور کریں کہ یہ بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی اور کہاں پر جا رہی ہے. وہ جو تقسیم انہوں نے شروع کی تھی نا, وہ جو تقسیم انہوں نے شروع کی تھی وہ تقسیم ختم نہیں ہوئی. وہ اس تقسیم کے عمل پر آج بھی عمل کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم 8 بندے مل کر نہیں بیٹھ سکتے. ہماری جو ایک مینٹلٹی بن گئی ہے, ہم کہتے ہیں یار کسی کے ساتھ بھی کام کر لو, اپنے کے ساتھ نہ کرنا. ہماری ایک سوچ بنی ہوئی ہے. اپنے بندے اپنے پاکستانیوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں یار وہ کسی گورے نال کام کر لینا, اپنے نال نہ کرنا. یہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو بدلنا ہے. اگر دیکھیں عالم کفر ہمیں ڈیوائیڈ کر رہا ہے, شیطان تالیاں مار خوش ہے کہ یہ کٹ گئے, ختم ہو گئے. طاقت جو تھی مسلمانوں کی, جو طاقت تھی وہ متحد ہونے میں تھی. آج اگر ہم کوئی چیز اس پلیٹ فارم سے لے کر جائیں تو یہ کم از کم ایک لیسن ہونا چاہیے کہ ہمیں اتفاق پیدا کرنا ہے. آج کا یہ ہمیں بہت امپورٹنٹ لیسن ملنا چاہیے کہ ہم اتفاق پیدا کریں. اور اتفاق دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
फरमाया है कि तुम अकेले नमाज पढ़ोगे ना तो तुम्हें एक नमाज का सवाब, नमाज अपने लिए पढ़नी है और रब को सजदा करना है, लेकिन अल्लाह फरमाता है जब ग्रुप के साथ पढ़ोगे तो मैं 27 नमाजों का सवाब दूंगा। अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें इकट्ठे करने के लिए क्या क्या कर दिया और हम इस चीज़ को भी समझ नहीं पा रहे हैं। इत्तेफाक में बरकत है। अगर आज हम मुत्तफिक हो जाते हैं, अगर हम आज एक हो जाते हैं तो यकीन मानिए कि इस इत्तेफाक से बड़ा बड़ा कुछ निकलेगा। हम कह रहे थे पहले कि प्रैक्टिकल हेल्प होनी चाहिए और हमारा जो फोरम है जिस बुनियाद पर हम इसको लेकर चले हैं वो आपने सुना है पिछली महफिल में, मीटिंग में हमारी में। तो ये है कि ये आपकी सोच है कि कितने फ़ायदे हो सकते हैं अगर हम इत्तेफाक कर लें, यूनाइटेड हो जाएं, तो आगे क्या क्या निकलेगा जो है ये फिर हमारी वहाँ तक सोच भी नहीं जा सकती। तो मैं अपनी इस बात का इख्तिताम इस शेर पर करता हूँ, बल्कि ये शेर नहीं दुआ कहें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की फरमाते हैं, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। माशाल्लाह जी, ज़ुबैर शाह साहब थे, ये बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की और इसमें तकरीबन सभी वो चीज़ें आ गई। एक तो जो आज के हवाले से प्रोग्राम है उस हवाले से भी, फिर जो हमारी हिस्टोरिकल जो हम चाहते थे कि हिस्ट्री का, मेरा नहीं ख्याल कि भाई पढ़ा लेकिन इतना डिटेल में नहीं जा सके कि जितना शाह साहब ने आज बताया। तो लुब्बल बात का यही है कि भाई उस टाइम भी यही था कि भाई इत्तेफाक ही किया जाए और आज भी यही है कि इत्तेफाक ही हो। तो हमारा भी ये एक दूसरे को इकट्ठा करना, ये फॉर्म बनाने का भी मकसद यही था कि भाई इत्तेफाक से रहें और फैमिली की तरह रहें। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है इसमें हमें बरकतें दे और आपस में मिलजुल कर इत्तेफाक से चलने की तौफीक अता फरमाए। तो अब क्योंकि शहजाद कियानी साहब की बारी है, उससे पहले मैं बड़े कियानी साहब से पूछता हूँ कि अगर वो आके कुछ कहना चाहते हैं। नहीं आप सर, चलें जी फिर एक दफ़ा नारा लगा दें कियानी साहब के आने से पहले, ताकि थोड़े से वार्म अप भी हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। शहजाद कियानी साहब 2-3 मिनट बात करना चाहते हैं। तो हमारे लतीफ़ भाई हैं, इन्होंने कुछ एक तराना निकाला, कहते हैं जी आज मौका भी है, दस्तूर भी है। तो मैंने कहा जी लतीफ़ भाई आएँ तो उसके बाद इंशाअल्लाह बता दें कौन सा तराना वो रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के कौमी दिन की निस्बत से मैंने सोचा कि मैं भी अपना हिस्सा डालूँ और कौमी तराना, ये बेसिकली अमजद हुसैन साहब पढ़ा करते थे, अल्लाह उनको बड़ी के रहमत करे। तो उनकी बहुत अच्छी आवाज़ में उनको ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ और इस कौमी दिन की निस्बत से शायद पेश करना चाहता हूँ। तो सब मिलकर तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू इससे मेरी आबरू, इससे तेरा नाम है इससे मेरी पहचान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायर मशरक के ख्वाबों की ये ताबीर है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान इस पे जान भी कुर्बान है।
जज़ाकल्लाह सर विदाउट प्रैक्टिस में खड़े हैं और सारा कुछ हो रहा है माशाल्लाह। जैसे परवेज कैनी साहब ने कहा कि शाह साहब ने हर चीज़ कवर कर दी, तो टाइम जरा देखिएगा क्या चल रहा है। खाने का टाइम हो गया, बिल्कुल खाने का टाइम ठीक है, 8:30 हो गया। इंशाल्लाह उसको समराइज करते हैं, चलते हैं। जो शाह साहब ने बातें की उसके बाद जो देखिए हमारा सबसे बड़ा जो मकसद था वो ये था कि यंग जनरेशन इन्वॉल्व हो। तो आज हम ये तैयार करते हैं कि नेक्स्ट वीक कोई इस किस्म का प्रोग्राम हो तो हम बच्चों को जरूर लेके आए, बच्चों को जरूर इन्वॉल्व करें। हम यहाँ पे यूके की अगर बात करें तो हम खाली यहाँ पे मुसलमान होने की कीमत अदा नहीं कर रहे या मुसलमान होने की जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि पाकिस्तानी होने की भी जंग लड़ रहे हैं। हमारा जो नॉर्मल माइंड सेट है वो ये कि ये पाकिस्तान हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, स्टोरी फिनिश। लेकिन ऐसा नहीं है, हम आज भी पाकिस्तानी होने की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। आई थिंक ये तकरीबन वीक पहले की बात है, रेवेलेंट है थोड़ी सी। यूरोपियन 2 लड़के आए तो उन्होंने मुझे कहा कि हम यहाँ बैठ के ड्रिंक करना चाहते हैं। तो मैंने कहा हम यहाँ पे आपको ड्रिंक करना अलाउ नहीं कर सकते। तो उन्होंने रिफंड लिया मेरे से, उन्होंने निकलते हुए हमारा जो है वो ग्लास विंडो तोड़ दिया। खालिद भी बैठे हुए, ये उसके पीछे भागे। मैंने कहा भागने की जरूरत नहीं है। उसको मैंने पोस्ट किया फेसबुक पे, उस पर वीडियो बनाई मैंने कहा उसको पता चले कि उसने एक पाकिस्तानी से पंगा लिया है। गेस व्हाट, 37 लोगों ने उसको शेयर किया फेसबुक पे और वो 2 दिन के अंदर अंदर वापस आया, अपोलोजाइज की, कहता यार किसी तरीके से मेरी जान। मैंने कहा तुम उसको जो तुमने शीशा तोड़ा है उसका पे कर दो। अपोलोजाइज तुमने की है, स्टोरी फिनिश। सो उसने पे भी किया, अपोलोजाइज भी किया, शीशा भी नया लगा। तो मकसद ये था आपसे बात शेयर करने का कि हम अगर खाली पता है हमारे घर में क्या चल पाकिस्तान में फलां चीज गलत हो रही है, हम अपने आप को डाउन फील करते हैं। जब हमसे बंदा पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, हम ढीले से बोलते हैं पाकिस्तानी। व्हाई? आप उसको कहें आई एम प्राउड टू बी पाकिस्तानी। सो ये जो हम थोड़ी थोड़ी चीजें आस्ता आस्ता आगे लेके आ रहे हैं उसका मकसद यही है कि हम प्राउड फील करें पाकिस्तान के हवाले से। और हमने कोशिश यही करनी है, जो हमारा ब्रिटिश पाकिस्तानी परदेसी फोरम है, मैं ऑलवेज जब भी परदेसी कहता हूँ तो मुझे एक फीलिंग आती है, यकीन करें। आज तक जितनी दफा मैंने नाम लिया है, आप फील कि हम परदेश में बैठे हैं। उसका एक मकसद ये भी है कि हम यहाँ पे जो कम्युनिटी है उसको करीब लेके आए। शुक्रिया अदा करूंगा आप जितने लोग आए हैं, चूंकि 23 मार्च है तो हर जगह डिफरेंट किस्म के इवेंट्स हो रहे हैं। और 3-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था जी कि मुश्किल आना, लेकिन वो आए, आके हमारे साथ बैठे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मकसद एक ही है कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड हम प्राउड फील करें कि वी आर पाकिस्तानी, और उसके लिए हमें जितना मर्जी जोर लगाना पड़े। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं हम कि रोटी के, रोज़ी के, बिल्स के, ये सारे मसाइल चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने जो इंसान होने की इंसानियत, उसके बाद पाकिस्तानियत, उसके बाद फिर आप आगे इसको बांटते चले कि जैसे शाह साहब ने कहा सुनी है, सारे ग्रो हैं, उसके बाद हम किस इलाके से हैं, वो डिफरेंट आ जाता है। लेकिन सबसे पहले ह्यूमन होने की हम जो प्राइस पे कर रहे हैं, पाकिस्तानी होने की जो प्राइस पे कर रहे हैं, वो स्टिल फाइटिंग, हमने ये फाइट जारी रखनी है। तो मेरा ख्याल है कि इस मोर देन इनफ खाने की मुझे काफ़ी आवाज़ें आ गई। एक बंदे को किसी ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो कहता 2 रोटियाँ। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? उसने कहा अच्छा कहाँ रहते हो? उसने कहा 2 रोटियाँ। उसने कहा क्या चक्कर है, नाम पूछा है 2 रोटियाँ, कहाँ रहते हो 2 रोटियाँ, कहाँ से आए हो 2 रोटियाँ? उसने कहा यार सच्ची बात ही है, मुझे भूख लगी हुई है। तो इंशाल्लाह मैं मियां अफजल साहब के हवाले करता हूँ स्टेज को। आई थिंक जी कौमी तराना है, दुआ है और उसके बाद खाना है। कौमी तराने के लिए नाम जिन्होंने तो लोगों का कि जिन लोगों ने हमें कंट्रीब्यूट किया, हम चैरिटी तो है नहीं है, लेकिन जो एक क्लियर मैसेज, चूंकि वीडियो बन रही है, एक क्लियर मैसेज जो मैं यहाँ से देना चाहता हूँ, इस प्लेटफॉर्म से देना चाहता हूँ कि हर एक पाकिस्तानी बिकाऊ नहीं है। हमने प्रूव करना है कि हर पाकिस्तानी बिकने वाला नहीं है। और ये फोरम ऐसा फोरम बनेगा, अभी हम चूंकि बहुत अर्ली स्टेजेस में हैं, समझे कि आज हमारा 3रा प्रोग्राम हुआ है, हम वेरी अर्ली स्टेज में हम ये चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को किसी एक बंदे के सर पे ना रखा चाहिए, किसी एक बंदे की बुनियाद पे ना रखा जाए कि अगर मैं हूं तो फोरम चलेगा। आप जो लोग बैठे हुए, कुछ लोग आज नहीं आ सके, अपोलोजाइज थी, मैंने ग्रुप में डाला, तो आप लोग फाउंडर हैं इसके। यहाँ से हमने बहुत सारे मसाइल हल करने हैं, कम्युनिटी की जो मसाइल हैं, हमारे रोजमर्रा के मसाइल हैं। सो थैंक यू, एक जो चीज़ थी। और सेकंड जो ये थी कि हमने चूंकि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जो औरतों के मसाइल हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है कि हम औरतों को यहाँ साथ बिठा के उनको इंगेज करें।
سو ہم نے اٹس ٹو ارلی ٹو اناؤنس، لیکن ہم ایک لیڈیز ونگ بنائیں گے، ٹوٹل لیڈیز کا ونگ ہوگا. اور فمیدہ بلوچ جو ہیں وہ ہالیڈیز پہ گئی ہوئی ہیں، آج انہوں نے ہمیں جوائن کرنا تھا، ان کو ہم ہیڈ بنائیں گے اس کا. سو بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو عورتوں کے مسائل، اسپیشلی اگر چونکہ کافی بات ہوئی پچھلی میٹنگ میں بھی، رشتوں کے مسائل چل رہے ہیں، باقی اور بہت سارے مسائل ہیں. سو ہم مرد شاید ان کو ٹیکل نہ کر پائیں، لیکن عورتیں ان کو ٹیکل کر پائیں گی. سو یہ 2 اناؤنسمنٹس تھیں. فرسٹ ون تھی کہ جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہم کلیئرلی یہ مینشن کر رہے ہیں کہ برٹش پاکستانی فورم کہیں سے کوئی فنڈنگ نہیں لے رہا، کوئی فنڈنگ ہم کسی سے نہیں لیں گے، اور ہمارا کوئی ہڈن ایجنڈا بھی نہیں ہے. جو فنڈنگ ہوگی، جو چھوٹے موٹے پروگرام کریں گے، وہ ہم انٹرنلی بغیر کہے جو بندہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہے گا. وی آر لکی کہ ہمارے پاس یہ جگہ ہے، یہاں سے ہم اس جگہ کو یوز کریں گے، یہاں سے جگہ کو یوٹیلائز کریں گے میٹنگز کے لیے. تو آپ جب دعا کریں گے شاہ صاحب، تو یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اتفاق کو جو ہے وہ آپس میں اتفاق دے، اس کے علاوہ ہدایت بھی دے، اور اس کے علاوہ بزنس کے لیے بھی تھوڑی سی دعا کریں کہ یہ چلتا رہے، یہیں سے ہمیں سارے معاملات اپ اینڈ رننگ کرنے ہیں. قومی ترانہ تو میرا خیال ہے کہ مجھے 30 سیکنڈ دیں گے، میں اپنے فون پہ قومی ترانہ رن کر کے تو پھر جو ہے وہ جی. اچھا جی، ہمارا قومی ترانے کے بعد دعا ہوگی، شاہ صاحب جو ہیں وہ دعا فرمائیں گے. اس کے بعد کھانا ہوگا. کھانے میں خیر ادھر مینیو لکھا ہوا، میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، روٹی گوشت ہے، اس کے بعد حلوہ پیش ہوگا. اچھا دال لکھی نہیں ہے، میں نے پھر بعد میں اچھا. تو اینڈ پہ پھر چائے بھی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ جب ترانہ شروع ہوگا تو تمام احباب سے، خیر سب کو پتہ ہے، آپ سے گزارش ہوگی کہ دیکھیے پاکستان نعرہ زور کا اور ہو جانا چاہیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آمين. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، آتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. آمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. آمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ثبتنا على الإسلام. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ پاک، جو ہمارا آج کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یا اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرما. یا اللہ پاک، جہاں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں معاف عطا فرما. اور یا اللہ پاک، ہمارے سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف عطا فرما. ہماری روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی بیماریاں دور عطا فرما. یا اللہ پاک، جو تکلیف ہم نے کی ہے، یا اللہ پاک جس مقصد کے لیے کی ہے، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. یا اللہ پاک، اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما. اور یا اللہ پاک، ہمیں اس میں عروج اور ترقی عطا فرما. اپنی قوم، اپنی ملت کے لیے، اپنے مذہب کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ پاک، ہم سے ایسی خدمت لے جس سے تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو. اور یا اللہ پاک، اس پلیٹ فارم سے ہم زیادہ سے زیادہ اپنی قوم ملت کے لیے جو خاص طور پر UK میں ہیں ان کے لیے کام کر سکیں. یا اللہ پاک، کیانی صاحب نے یہ جگہ ہمیں مہیا کی ہے، ان کے درجات بلند عطا فرما. اور ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اور یا اللہ پاک، اسی طریقے سے یہاں سے یہ محفلیں ہوتی رہیں. اور یا اللہ پاک، ان کو
کاروبار میں اتنی ترقی عطا فرما کہ ہمیں اس سے زیادہ بہتر اچھی جگہ عطا فرما. یہ قافلہ چلتا رہے اور قافلہ یہ چلتا رہے اور یہ اللہ پاک ہمارے ریسورسز میں ہمیں اور زیادہ ہمیں مدد عطا فرما, ہمیں اپنے مشن کو بہتر سے بہتر کر کے آگے چلانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت شکریہ کہ آپ نے اسٹیج سیکرٹری کے فرائض انجام دیے. عمر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ جو ہے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے آئے. میں شکریہ جو کلوزنگ شکریہ اس ادا کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہوں گا. جی, پردیسی فورم کی بنیاد رکھی تھی, اس کا آج ایک تیسری کڑی سمجھ لیں, چونکہ آج 23 مارچ تھا تو ہمارے لیے ضروری تھا کہ اس کو ہم سیلیبریٹ کریں چونکہ پاکستان کی بات کریں. تو میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ رچ بندے کی ڈیفینیشن کیا ہے, رچ کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو یو کے میں رچ کی ڈیفینیشن ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ بغیر فون دکھے اگر 2 بندوں کو 3 بندوں کو 4 بندوں کو جانتے ہیں کہ جن کو آپ ٹیسٹ کرنے کے لیے فون کریں کہ میں فلان جگہ سٹک ہو گئی ہوں, 50 پاؤنڈ چاہیے, 100 پاؤنڈ چاہیے, کیا آپ آ سکتے ہو, تو وہ بندہ رات کو 2 بجے بھی فون بھی اٹھا لے اور آ بھی جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ برٹش پاکستانی پردیسی فورم ایک ایسی اگزامپل بنے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو سولسٹر کی ضرورت پڑی ہے نا تو وہ فورم میں میسج ڈالے کہ اس طرح گڈ سولسٹر دے. تو ہمارے پاس الحمدللہ عمر بن یمین بھائی جیسے سولسٹر ہیں. اگر ہم کہیں جی کہ اکاؤنٹنٹ تو اسد بھائی ہوپ فلی وہ بھی انشاءاللہ پہنچتے ہوں گے, انہوں نے کہا تھا میں لیٹ ہوں, تو ہم کہیں جی کہ اور پھر وہ ایسے لوگ جو ہم ریکمینڈ کر پائیں. تو الحمدللہ ہم بہت لکی ہیں. اگر ہمیں ایک بلڈر ضرورت پڑ گیا, اگر ہمیں ایک ٹیچر ضرورت پڑ گیا, اگر ہمیں مورگیج ایڈوائزر ضرورت پڑ گیا, اگر ہمیں ٹریول ایجنٹ ضرورت پڑ گیا, منی ایکسچینج والا ضرورت پڑ گیا, قرآن ٹیچر ضرورت پڑ گیا, میکینک ضرورت پڑ گیا, تو ہمارے پاس ہر قسم کے وہ لوگ ہوں کہ جن کو ہم ریکمینڈ کر سکیں, جن پہ ہمیں ٹرسٹ ہو کہ بندہ وہاں پہ جائے گا تو اس کو جو ہیلپ چاہیے وہ مل جائے گی. تو آخر میں کلیئر کرتا چلوں کہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے انشاءاللہ یہاں سے میں نے جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ کوئی ریلیجیس ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو تھوڑا سا مجھے ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے, لیکن میں کلیئر اس لیے پھر ساتھ کرتا ہوں کہ پھر میں نے جب کہنا ہے کہ یہاں سے ریلیجیس ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ یہاں سے کوئی کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. کہ ہم وہ ساری چیزیں وہ جو لوپ ہول ہیں وہ فرام ڈے 1 بند کر دیں کہ کل کسی بندے کو یہ نہ ہو کہ جی ہم پی ٹی آئی کو یا مسلم لیگ کو یا پیپل پارٹی کو یہاں سے پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کے آپس میں لنکس بن رہے ہیں, اگر آپ کسی کو پروموٹ کرنا چاہیں وائی ناٹ, لیکن ڈائریکٹلی ہم کسی ایسی ایکٹیویٹی کو یہاں سے نہیں کریں گے کہ جس میں کل ہمارے لیے کوشچن مارک بن جائے. سو میرا خیال ہے کہ اٹ واز مور دین انف. ایک میسج جو تھا, چونکہ ویڈیو بن رہی ہے تو میسج ساروں تک جا رہا ہے. جو ہم نے 14 فیب کو پہلا پروگرام کیا تھا دیٹس آن یوٹیوب. اگر آپ لوگوں کو لنک نہیں ملا ہوا تو لنک میں دوبارہ فارورڈ کر سکتا ہوں. جو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں اگر آپ لوگ شامل, آئی تھنک 90% جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دے آر آلریڈی دیر, لیکن اگر کوئی بندہ ایڈ ہونا چاہے تو آپ افضل صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں, میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں, شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں, تو وی ول ایڈ یو دیر. سو ہم چاہتے ہیں کہ باتیں نہیں, پریکٹیکلی یہاں سے لوگوں کو فائدہ ہو. اور یقین کریں کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی کہ جہاں سے لوگ کوئی بھی چیز ضرورت پڑے تو ان کو پتا ہو ہاں جی فلاں فورم ہے, وہاں سے میں فائدہ ہو سکتا ہے. اور مقصد ایک یہی ہے کہ کمیونٹی کا فائدہ کریں. سو دیٹس ایٹ دی اینڈ میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. چونکہ آج 23 تھا مارچ, تو ہر جگہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور پھر جب لوگ صبح سویرے کام پہ جاتے ہیں تو شام کو مشکل ہو جاتا ہے ایک دفعہ بندہ گھر چلا جائے تو واپس ڈریس اپ ہونے کے لیے. لیکن آپ لوگ ٹائم نکال کے آئے, اللہ تعالیٰ جیسے انہوں نے دعا کی ہے اس فورم کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی خوش و خرم رکھے. اس کے بعد جو انشاءاللہ کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے دوران بھی انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. جی بالکل, تھوڑا سا حوصلہ افزائی کے لیے, چونکہ ہم نے جو ہمارا ایک موٹیو تھا اس میں ینگ جنریشن کو بھی آگے لانا تھا. سو دایا نے تلاوت کی تو عمر بن یمین بھائی, چونکہ یا ینگ جنریشن جو ہے کہ حوصلہ افزائی بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ماشاءاللہ بچے نے بہت زبردست تلاوت کی, یقین کریں. جی اس کے بعد حذیفہ نے بڑی زبردست جو ہے وہ نعت پڑھی, بڑے محظوظ ہوئے ہم. Awaz bhai, there is something for you as well.
عذاب سے ماشاءاللہ جنہوں نے پوائنٹ ریز کیے جی لیاقت بھائی اٹینڈنس کے لیے لیاقت بھائی آپ بھی ہیں دیکھیں نا ینگ جنریشن کو ضرورت ہے یہاں پہ آنے کی ان کو پتہ ہو کہ کیا ہے سب سے پہلے معذرت میں کافی دیر سے پہنچا ہوں کہ الحمدللہ دعا میں شامل ہو گیا، اس بات کی خوشی ہے مجھے۔ آپ سب کو یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو، اور میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پہ بھی کہ آپ نے اس عزم کا آج دوبارہ اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے اور بطور پاکستانی ریسٹ آف دا ورلڈ کے لیے بھی ہم اچھا کام کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے انسان اگر اپنی مدد خود کرے تو خدا اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے اور لوگوں کی بھی مدد کریں گے اور یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، میں جس کام کے لیے حاضر، مجھے آپ سمجھیں، مجھے کال کریں، میں حاضر ہوں، اور کوئی بھی حکم ہو کسی قسم کا اس پلیٹ فارم کو مل کے عظیم بناتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کو یہی پہ اینڈ کرتے ہیں، باقی جو بات چیت ہے وہ انشاءاللہ کھانے کے دوران چلے گی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ آنے کا، انشاءاللہ جو نیکسٹ پروگرام ہے وہ پہ ہم اناؤنس کریں گے، اینڈ وی ول ٹیک اٹ فرام دیئر۔ اللہ حافظ۔ ابھی آپ نے پروگرام اٹینڈ کیا، آپ کے کیا ویوز ہیں؟ ماشاءاللہ سر بہت اچھا پروگرام آیا، بہت اچھی گیٹ ٹوگیدر تھی، اور جس طرح آپ سوچے نا سر، اور اس میں اندازے سے زیادہ بہت بڑھ کر پروگرام، اور ماشاءاللہ انتظام کے لحاظ سے بہت اچھا سا، اور کراؤڈ کے لحاظ سے بہت اچھا ہوا، اور اس کے اندر جڑا مقصد بیان کیا گیا وہ بہت نائس ہے سر، اور اللہ تعالیٰ سے کی ہے کہ مزید پروگرام کرنے کی توفیق دے، اور آسان بڑھ چکتا سے آگے بھی حسن آ جائے۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ یس سر بھائی جی، آپ نے ابھی پروگرام اٹینڈ کیا، آپ کے ویوز؟ ماشاءاللہ جی بہت اچھا پروگرام تھا، اور یہ 23 مارچ کے حوالے سے جو پروگرام بنایا گیا بہت دلی خوشی ہوئی، یہاں پہ آگے ہماری پاکستانی کمیونٹی نے بہت اچھا تعاون کیا اور بہت اچھا لگا ہم لوگوں کو، اور اسپیشلی آپ لوگوں کا جنہوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا، شہزاد بھائی اور آپ کی ٹیم نے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تھینک یو۔ جی کینی صاحب، آپ نے پروگرام اٹینڈ کیا، آپ کے ویوز آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قائم دائم رکھے، اللہ آپ کی کاروبار میں برکت ڈالے کہ آپ نے اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا ہے۔ افضل صاحب، شاہ صاحب اتنے محترم ہیں، اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں۔ میری گزارش ہے تمام بھائیوں سے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو لے کے آئے۔ ماشاءاللہ ویری نائس۔ جو نئی جنریشن ہے ہمیں ان کو پریزنٹ کرنا ہے، ان کی پریزنٹیشن جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جمیل بھائی، ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ ریگولر ہیں ہمارے، تو آپ کے ویوز آج کے پروگرام کے حوالے سے؟ بڑا اچھا پروگرام ہوا، اور انشاءاللہ یہ آگے بھی انشاءاللہ اور بھی پروگرام ہوں گے انشاءاللہ بہت۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اور زیادہ جو یوتھ ہے ان کو ساتھ لایا جائے، جو آدمی آتا ہے نا ایک بندہ ساتھ لے کے آئے، اور یہ جو وہ بندہ جو لے کے آئے کوئی یوتھ ہو تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ممبرشپ بڑھ جائے اور ان کو بھی ایکسپیرینس ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ کیا نہیں ہو رہا ہے۔ So thank you very much. Yeah, Huzaifa, you just attended the event, so what's your views about it? I thought the event went really well planned, and it was a great opportunity for us all to learn a bit more about the history of Pakistan and get together as a community and be proud to present that way Pakistanis. And it's just, everyone needs to be proud of who they are, and they need to know their own religion with their culture. And I think it's important that we have more of these gatherings and more people attend, as brings the community together. It's fun time. It's a fun way of spending time, because if people be at home on the phone or something, it's better to gather as a community and spend time. Well, so it was a good event. Yeah, thank you so much. Thank you. Yeah, Afzal, your views on today's event? Yeah, mashallah, I think it went very well. Everyone gave their own opinion. Very nice speeches from everyone. But I hope the next time we get more youngsters coming as well, because our talks, mine and Brother Huzaifa's talks is for the youngsters.
So inshallah next time we get more youngsters and get them invigorated, proud to be Pakistani inshallah. جی افضل بھائی آج کے ایونٹ کے حوالے سے آپ کے ویوز؟ جی ماشاءاللہ آج ہماری ایکسپیکٹیشن سے جو ہے ایونٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا، اور اسپیشلی جو ہماری اسپیچز تھی جو آج کے 23 مارچ کے حوالے سے، اسپیشلی زبیر شاہ صاحب نے جو اسپیچ کی، ہسٹری جو انہوں نے بتائی، اس سے بڑا جو ہے ہمیں سبق حاصل ہوا. اور اسپیشلی اسی طرح جو ینگ جو آئے ہوئے تھے بچے، انہوں نے جو پارٹیسپیٹ کیا، اور جو لوگوں نے اسپیشلی ٹائم نکالا اور آ کے یہاں پہ ایونٹ اٹینڈ کیا اور اپنے خیال کا اظہار کیا، تو میرے خیال میں ماشاءاللہ بہت زبردست تھا. ہم اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ کہ بھی اوور آل ہر پوائنٹ جو تھا اے سے لے کے زی تک ماشاءاللہ زبردست تھا، بہت اچھا تھا. ماشاءاللہ بہت شکریہ. جی شاہ صاحب آپ کے ویوز جناب؟ مجھے پتا آج آپ ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست کور کیا ہے. میرا لئے سب سے زیادہ جو آج ٹاک ہوئی ہے وہ آپ کے والے سے بھی آپ نے کی، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کلوزنگ کر رہے ہیں ڈے کی، تو آپ کے ویوز؟ بہت اچھا ایونٹ تھا، اور ہمیں اس طرح کے ایونٹس اس ملک میں کم ہی کرنے کا موقع ملتا ہے. اور اب جو ہم نے یہ جو سلسلہ سٹارٹ کیا ہے، اس سے ایک دفعہ جو پاکستان سے جو محبت کے جذبات ہیں وہ دوبارہ ابھر رہے ہیں، اور ایک جو سینس آف پرائڈ ہے، سینس آف جوائے ہے، وہ ایک دفعہ تازہ ہو رہا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور خاص طور پر جب نعرہ لگوایا افضل صاحب نے پاکستان زندہ باد کا، تو میں کہتا ہوں کہ جب کوئی پاکستانی اپنے وطن سے محبت کرتا ہو، وہ جب ایک دفعہ نعرہ لگاتا ہے تو اس کے سینے میں حرارت ضرور پیدا ہو، ٹھنڈ پڑ جائے. تو الحمدللہ اس سے بڑا مزہ آیا. بہت سارا اچھا ایونٹ، بہت اچھا گیا. ماشاءاللہ بہت شکریہ. جی ابھی ہمارا جو پروگرام ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ سارے گیسٹ جا چکے ہیں، اور جو سب سے بہترین چیز ہے شاہ صاحب، اگر آپ جو فلیگز ہیں ان کی طرف اگر کیمرہ لے کے جائیں، مجھے امید نہیں تھی کہ ہم جو فلیگز اس قسم کے جو ہیں وہ لاسٹ منٹ پہ لے پائیں گے، لیکن لیے. اور جیسے افضل صاحب نے، شاہ صاحب نے، اور جتنے لوگوں نے اپنے ویوز دیے، ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے 3 گنا زیادہ اچھا ایونٹ ہو گیا. ہاؤ جو ہے وہ کافی لوگوں کی اپولوجائز تھی، کیونکہ آج 23 مارچ ہے اور ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ ایونٹس ہو رہے ہیں. فیصل بھائی کو مس کیا، وہ لندن گئے ہوئے ہیں، اور بس یہ ہے کہ ویسی بات ہے کہ ہر بندے کی اپنی جو مصروفیات ہیں، لیکن ماشاءاللہ چہرے فل تھیں. اور جو ایک میسج تھا وہ لوگوں تک گیا کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو بتانا کہ پاکستان کیسے بنا، پاکستانیوں کے حقوق کیا ہیں، پاکستانیوں کے فرائض کیا ہیں، وہ پہنچی. اور انشاءاللہ اس کو ایسے ہی آگے لے کے چلیں گے. میں چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے پاکستانی کسی بھی کونے میں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی آج سے اپنا رول پلے کرنا شروع کریں کہ ایز اے پاکستانی آپ کمیونٹی کے لیے، آپ پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. میک شیور ٹو سبسکرائب ٹو اور چینل، اینڈ آپ ڈیفینیٹلی اپنے کمنٹ کریں اور اپنے جو جاننے والے ان کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.